الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کریں، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی، یعنی کسی بھی معاملے میں اسلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان لے کر ہی ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے، تو اپنے اس معاشرے کے اندر ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو نابینا ہیں، جنہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو گنگے ہیں، جو اپنی زبان کے ذریعے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہرے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے کانوں سے سنائی نہیں دیتا۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ظاہر یہ بھی مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے شریعت کے احکام تو ان پر بھی لازم ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر احکام۔ تو اب بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ عیوب ہیں، یعنی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، جنہیں ہم خصوصی اسلامی بھائی بھی کہتے ہیں۔ تو آیا اب اسلام نے ان افراد کے حوالے سے کہ جو اس طرح کے معاملات کے اندر گرفتار ہیں، تو ان کی کیا رہنمائی فرمائی؟ تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا موضوع یہی ہے، یعنی گونگے اور بہرے ہمارے اسلامی بھائی۔ اور ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک ایسی مدنی تحریک ہے کہ جو امت کی خیر خواہی کرتی ہے، مختلف شعبہ جات کا قیام کیا جاتا ہے تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق رہنمائی کی جائے، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جہاں 104 شعبہ جات ہیں، انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی بھی ہے، جس کے اندر اس طبقے کی شریعت و سنت کے مطابق رہنمائی کی جاتی ہے۔ انہیں بھی سنت آداب سکھائی جاتی ہیں، شریعت کے احکام انہیں بھی سکھائے جاتے ہیں۔ باقاعدہ پورا ایک نظام اس کا الحمدللہ دعوت اسلامی نے ترتیب دیا۔ ان کے کورسز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اسلامی بھائی کے جو نہ تو گنگے ہیں نہ بہرے ہیں، لیکن انہیں ان کی تربیت دی جاتی ہے کہ اس افراد کو، ان طبقات کو آپ نے کس طرح سنبھالنا ہے، ان کی اصلاح کس طرح کرنی ہے۔ تو آج کے سلسلے کا موضوع ہمارا یہی ہے۔ آئیے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مرکز الاولیاء لاہور کے مفتی انس صاحب۔ ہم ان کو سلسلے میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا سے رئیس احمد اتاری عرض گزار۔ اگر گنگے سے نماز قضا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ شرعی حکم بتا دیں۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے، اگر گنگے سے نماز قضا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں گونگا بھی ایک مکلف انسان ہے، جس طرح کے دیگر احکام گونگے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر احکام کے ساتھ ساتھ نماز کا فرض بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ اگر بلا وجہ گونگا اپنی نماز قضا کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، اور اس کے اوپر اس قضا کی ادائیگی بھی لازم ہوگی، توبہ بھی لازم ہوگی اور قضا بھی لازم ہوگی۔ تو لہٰذا گونگا ہو یا بہرا ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی اوقات نماز کا لحاظ رکھتے ہوئے بر وقت نماز با جماعت ادا کرے۔ ٹھیک۔
اچھا یہاں پر یہ ارشاد فرمائیں کہ جو اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے جو گونگے یا بہرے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ مطلب اشارے سے ہماری بات فوراً سمجھ جائیں. اولاً تو بعض لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پتھر ہی اٹھا کے مار دیں. تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, کیا کریں؟ بالکل صحیح فرمایا. اس کے لیے تو باقاعدہ جس طرح دعوت اسلامی نے ایک شعبہ ہائر کیا ہے اور وہاں باقاعدہ اشاروں کے ذریعے ہی وعیدیں سنائی جاتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ نماز قضا کرنے کا کیا گناہ ہے. اسی طرح عام بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ عذاب کے لیے جیسے کہ بعض زبان باہر سے نکال کر کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہوگا. ایک موٹا سا کوئی اصول ہوتا ہی ہے, اشارہ ہوتا ہی ہے کہ جو گونگے کو کیا جاتا ہے, بہرے کو کیا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعی میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. صحیح. تو یہ تو ہر ایک مسلمان کو کرنا پڑے گا. یعنی اگر ایک گونگے بہرے کا والد ہے تو اب وہ اس کو اپنے اشارے تو بتا ہی سکتا ہے کہ جو بھی اس کو حکم دینا ہوتا ہے, تو اب اس کے باپ کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اپنے اشاروں سے گونگے کو سمجھائے اور اس کو بر وقت نماز پڑھنے کی ترغیب دے. صحیح. اور اگر کوئی ہمارا دوست یار ہے تو جتنا ایک اشارہ جس سے بندہ سمجھا سکے, اشارے سے ایسے نماز کی طرف اشارہ کرے کہ نماز پڑھنی ہے, اس طرح اشارے سے بھی کم از کم اس کو ترغیب دے سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ باقاعدہ پوری احادیث سنائے کہ یہ چھوڑنے کے اوپر کیا عذاب ہے, اس کے لیے تو اشارے سیکھنا پڑیں گے. اور وہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک شعبہ یہ ہے کہ جہاں یہ اشارے سکھائے جاتے ہیں کہ باقاعدہ بندہ اشاروں کے ذریعے بھی پوری حدیث بیان کر سکتا ہے, قرآن پاک کی آیات بیان کر سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے اس حوالے سے میں جواب ارشاد فرمایا. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا نام انور اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, درود شریف اور دیگر وظائف پڑھتے ہیں اس کے فضائل و برکات گونگے بہرے اسلامی بھائی کس طرح سے حاصل کریں؟ جی جو وظائف ہوتے ہیں مفتی صاحب, ظاہر ہے ہم یہی اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ خود اپنے کانوں سے سن لیں. اب جو گونگا ہے وہ تو اس حوالے سے قادر نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے کیسے پڑھے گا اس کو, تو یہ فضیلت وہ کیسے پائے گا درود پاک پڑھنے کی, تلاوت کرنے کی اور دیگر جو وظائف وغیرہ ہیں. بڑا اچھا سوال ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اب وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کا تصور جمائے گا. صحیح ہے. کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں دل میں, اور یہی چیزیں قرات میں اور یہی چیزیں تشہد میں تسبیحات میں ہوں گی کہ وہ تصور جمائے گا کہ میں نماز میں یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں, اس کی طرف اپنا دھیان خاص کرے گا. تو جب درود پاک اگر وقت پڑھنے میں ہے تو اس کی طرف توجہ رکھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہا ہوں, تو یہ جو اس نے وقت خاص کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے پر, اس کو وہی فضیلتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل جو کہ ایک زبان والے کو ملتی ہیں. ماشاءاللہ. اس سے اندازہ لگائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک طرف تو ظاہر ہے یہ حکم بیان کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں یا جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ اپنے کانوں سے خود سن لیں. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام شریعت جو اس طرح کا طبقہ ہے جسے ہم گونگے کہتے ہیں, ان کے لیے کتنا پیارا حکم بیان کرتا ہے کہ وہ ایک تصور جمائیں گے اور اپنے دل میں یہ تصور جمائیں گے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا. تو بات وہی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت جو ہے نا وہ ظاہر مین چیز ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گونگے بھی اس حوالے سے محروم نہیں ہوتے. جی اگلی کال لیں گے ہم. نام محمد کامل اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, گونگا بہرا ہونا عیب سمجھا جاتا ہے, کیا جنت میں بھی کوئی گونگا بہرا ہوگا؟ جی انس بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اصل میں جنت میں تو اس طرح کی کمیاں نہیں ہوں گی, وہاں تو صرف نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی. سبحان اللہ. تو زبان, آنکھ اور یہ کان یہ ایک نعمت ہے, تو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یہ اکمل طور پر اس کو ملیں گے. سبحان اور اللہ. جنت میں بھی اس کو ہر چیز وہ نعمت جو ہوگی جسم کے اعتبار سے, اخروی اعتبار سے, ہر اعتبار سے, آسائشوں کے اعتبار سے ہر نعمت جنتی کو ملے گی. تو جنت میں بھی اس کو یہ آنکھ, زبان, ہر چیز ملے گی. سبحان اللہ. اور دنیا میں یہ جو کمی رہ گئی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی رکھی
किसी हिकमत के तहत उसके ऊपर अगर वो सब्र करेगा, जैसा कि आंख वालों के बारे में आता है कि अल्लाह ताला जिसकी 2 आंखें ले ले और वो इसके ऊपर सब्र करे तो अल्लाह ताला सिवाय जन्नत के किसी और चीज पर राजी ना होगा। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह ये नेमत बोलना भी और सुनना भी अगर ये किसी इंसान से सलब हो जाए तो इसके ऊपर अपने रब की रजा पे राजी रहे, दुनिया में भी अल्लाह ताला इसकी आखिरत भी अच्छी कर देगा, दुनिया भी इसकी अच्छी कर देगा और आखिरत तो जरूर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मोमिन की अच्छी ही अच्छी है। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई कि जो दुनिया में इस तरह के जिसके पास उयूब हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं, अल्लाह ताला की हिकमतें इसमें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते, लेकिन जन्नत हर तरह के टेंशन से, हर तरह के गम से पाक है। अल्लाह की रहमत से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शफात के सदक़े जब हम जन्नत में दाखिल होंगे तो वहाँ किसी किस्म का ना गम होगा ना टेंशन होगी, इंशाअल्लाह मज़े ही मज़े होंगे। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। जी मज़ीद कॉल लेंगे। साउथ कोरिया से रईस अहमद अत्तारी अर्ज़ गुज़ार हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि क्या कोई गूंगा बेरा इस्लामी भाई जिस दावत इस्लामी की इस्तिलाह में खुसूसी इस्लामी भाई कहा जाता है, वो किसी गैर मुस्लिम गूंगे बेरे से दोस्ती कर सकता है, और अगर किसी की दोस्ती हो तो उसे क्या करना चाहिए? जी मुफ्ती जमील साहब क्या इरशाद फरमाएंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुसलमान चाहे वो ज़बान से बोलने पे कुदरत रखता हो या अल्लाह ताला की हिकमत के पेश नज़र उसमें बोलने की ताकत कुव्वत ना पैदा की गई हो, जी तो उसके लिए कुफ़ार से दोस्ती जायज़ नहीं है। ठीक। यानी कुफ़ार से दोस्ती के हवाले से सिर्फ गूंगा ही को मना नहीं किया जा रहा, जो ज़बान से बोलने पर कुदरत रखते हैं उनके लिए भी कुफ़ार से दोस्ती जायज़ नहीं। मुसलमानों को मुसलमानों से ही दोस्ती रखनी चाहिए और मुसलमानों में भी उनकी दोस्ती को ज़्यादा तरजीह देना चाहिए कि जिनकी सोहबतें अच्छी होती हैं, तो जिनके ज़रिए आखिरत अच्छी बनती है, बंदे को नेकी की तरगीब मिलती है। वरना एक मुसलमान को ऐसे मुसलमान की सोहबत में भी नहीं बैठना चाहिए कि जिसकी सोहबत में बैठने की वजह से नमाज़ों से दूर हो रहा हो, गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जा रहा हो। तो किसी मुसलमान के लिए भी ऐसे फासिक मुसलमानों की सोहबत में बैठने की इजाज़त नहीं जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी पर आदमी कमर बस्ता हो जाता हो। सालिहीन की दोस्ती इसको अपनाना चाहिए, जैसे कुरान पाक में वकूनु मअस सादिकीन, जी सच्चों के साथ हो जाओ। जी अच्छे और नेक परहेज़गार लोगों की दोस्ती इंशाअल्लाह वो आदमी का दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह बेड़ा पार कराएगी। और अगर कुफ़ार से दोस्ती हुई या ऐसे लोगों के साथ दोस्ती उठना बैठने का सिलसिला रहा कि जिनसे अल्लाह ताला की नाफरमानी का सिलसिला बढ़ता है, तो ये दोस्तियाँ दुनिया में भी नुकसान पहुँचाती हैं और आखिरत में भी नुकसान पहुँचाने वाली हैं। जी मज़ीद कॉल लेंगे। एक दादी बात कर रहा हूँ मैं, मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक गूंगा आदमी जो कि गैर मुस्लिम हो वो कलमा पढ़ना चाहता हो, यानी मुसलमान होना चाहता हो, वो कलमा कैसे पढ़ेगा और मुसलमान होने के बाद वो नमाज कैसे पढ़ेगा? जो आप अनायत फरमा दें। जी क्या फरमाते हो? अब जो गूंगा आदमी है वो बोलने पे तो कुदरत नहीं रखता, लेकिन जो कलमा शरीफ के दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसके मीनिंग्स, इसके जो मानी हैं, उसका जो खुलासा मफ़हूम बनता है वो उस गूंगे को बताया जाए। ठीक है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, सिर्फ वही इबादत का मुस्तहिक है और नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, उसकी तरफ से भेजे गए हैं। तो इस तरह का जो मफ़हूम है, जो हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों की जो मजलिस है, तो उनके ज़रिए से भी ये इशारा सीखा जा सकता है कि किस तरह इस बात को डिफ़ाइन किया जाएगा। वरना जो जैसे गूंगे की बोली गूंगे की माँ ही समझती है, एक मुहावरा भी है, तो जिनके घरों में ऐसे कोई अफराद पैदा हो जाते हैं तो वो किसी हद तक इस बात को उसके जहन नशीन कर सकते हैं। तो अगर कोई गैर मुस्लिम है और वो मुसलमान होना चाहता है, तो अगर उसको इस बात, ये दो बातें उसके जहन नशीन कम अज़ कम करा दी जाएँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, ये दो बातें अगर उसके जहन नशीन करा दी गई और उसको वो दिलो जान से एक्सेप्ट कर लेता है, दिल की तस्दीक उसकी हो जाती है, तो ईमान के लिए
شخص کے حق میں اتنا مطلب مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب رہا یہ کہ جس طرح بولنے والا وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے صحیح، کہ کلمے کا اظہار کرے گا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اب جو یہ گونگا ہے دل میں اس کی تصدیق آ چکی ہے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا ہمارے اعتبار سے عوام میں ایک مسلمان طبقہ اس کو مسلمان کیسے سمجھے، صحیح، تو اب وہ گونگا جو ہے جس نے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبود برحق ہونے کا یقین کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اب اس کو چاہیے کہ اپنے اس ایمان کا اظہار کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے آئے اور جو ارکان اسلام افعال اسلام ہیں ان کو بجا لائے، تاکہ مسلمان بھی اس کے اس دلی اعتقاد پہ گواہ بن جائے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے پھر نماز نماز وغیرہ، جی جی، نماز مسجد میں ادا کرے تو اب یہ ہے کہ ایسے افراد کو جو نو مسلم ہوتے ہیں جی جی تو ان کے لیے ہمیں اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے، جی جہاں جہاں اس طرح نو مسلم اگر آتے ہیں تو ان کی تربیت کا سلسلہ ہو، اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں نو مسلم افراد کے لیے بھی باقاعدہ تربیت کے کورسز وغیرہ ہیں، شعبہ قائم ہے الحمدللہ، جو نو مسلم افراد کی تربیت کرتا ہے۔ جی، نو مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے ایک شعبہ دعوت اسلامی نے قائم کر دیا ہے، اور ضمن مگر حیدرآباد کے اندر باقاعدہ اسی مہینے میں اس کورس کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے، تاکہ جو ظاہر جب یہ نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو احکام سکھانے کے حوالے سے پورا ایک کام ہے، تو دعوت اسلامی ان کی خیر خواہی کی نیت سے الحمدللہ اب یہ کام کرنے کے لیے بھی نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ جی، ویڈیو سوال لیں گے ہم۔ کیا میرا شخص نے آیت سجدہ پڑھی تو اس پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا؟ اور دوسرا سوال ہے، کیا میرا شخص امامت کر سکتا ہے؟ جی، کیا فرمائیں گے؟ ظاہر اس سنائی تو نہیں دیا۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے والے کے لیے نارمل جو حکم یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے قرآن پاک سامنے ہوتا ہے تو اس کو سامنے دیکھ کر عام طور پہ جس سے ہم کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو پڑھنا کہہ لیتے ہیں، تو اگر کسی نے یوں قرآن پاک کو سامنے رکھا ہے، کھولا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھ رہا، صحیح، یا اگر پڑھ بھی رہا ہے زبان سے تو وہ اتنی آواز نہیں نکال رہا کہ جس سے اس کے اپنے کانوں تک آواز پہنچے، تو اگر ایک باقاعدہ سننے والا بولنے پر قدرت رکھنے والا اگر اس طرح پڑھتا ہے کہ آواز نہیں نکالتا تو آیت سجدہ کی اگر وہ ریڈنگ کر لیتا ہے تو سجدہ تلاوت اس پہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک نارمل ایک آدمی کے لیے مسئلہ ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے بہرے شخص کے لیے بھی اسی طرح کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر بہرا شخص جو اپنی آواز بھی نہیں سن سکتا، صحیح، تو اب ایسا آدمی اگر تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کی صورت میں اگر یہ اتنی آواز نکال لیتا ہے کہ اگر یہ بہرا نہ ہوتا تو اس کو اپنی آواز سنائی دیتی، تو اتنی آواز میں اگر اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا، اگرچہ اپنی آواز نہیں سن پا رہا، بھلے کوئی چیخ کے بھی بولے تب بھی نہیں سن پا رہا، لیکن اتنی آواز سے اس نے خود تلاوت کی ہے کہ اس اگر یہ سننے کا عارضہ نہ ہوتا، سماعت میں جو خلل ہے تو یہ اپنی آواز سن لیتا تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ کیا بہرا شخص امامت کر سکتا ہے، تو بہرا شخص ان لوگوں کی بھی امامت کر سکتا ہے کہ جو باقاعدہ سماعت کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، یعنی جو سننے والے ہیں، نہ سننے والا یہ بہرا شخص ان کی امامت کر سکتا ہے، جبکہ امامت کے دیگر جو شرائط ہیں وہ سب ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو جس کا سماعت کا معاملہ ہے کہ وہ نہیں سنتا تو وہ امامت نہ کرے تو یہ بہتر ہے، جبکہ اس کے پیچھے سننے والے اچھی طرح پڑھنے والے موجود ہوں۔ اس میں وجہ یہ ارشاد فرمائیے فقہاء کرام نے کہ افضل ہے کہ یہ امامت نہ کرے، تو اس کی وجہ یہ کہ بتقاضِ بشریت آدمی سے بھول چک ہو جاتی ہے، لقمہ جو دیا جاتا ہے، لقمہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو بس اوقات ایک آیت پڑھ رہا ہے، اس آیت پڑھتے پڑھتے یہ اٹک جاتا ہے، یا پڑھتے ہوئے یہ کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے جس سے معنی فاسد ہو گیا، اب پیچھے جو مقتدی ہوگا وہ لقمہ دے گا، اس لقمہ دینے کی وجہ سے یہ اصلاح کر سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ سنتا نہیں ہے تو نہ سننے کی وجہ سے اگر لقمہ بھی دیا جا رہا ہوگا تو وہ لقمہ اس کے تو کام کا نہیں، جو فساد نماز میں قرات کی غلطی ایسی کہ جس سے معنی فاسد ہو گیا تو وہ اصلاح قبول نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے مواقع ہوتے ہیں جیسے التحیات جو قاعدہ اخیرہ ہے، یہ
فرض ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ قاعدہ خیرہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا صحیح ہے. اور اب اس کو لقمہ بھی دیا جا رہا ہے تو یہ سنتا تو ہے نہیں. صحیح. یہ 5ویں رکعت کے سجدے میں چلا گیا تو یہ جو 4 رکعتیں پڑھی جس میں قاعدہ خیرہ اس نے نہیں کیا تو یہ چاروں فرض جو تھے وہ باطل ہو گئے مقتدیوں کے. تو اب یہ تھوڑے سے خدشات رہتے ہیں کہ جہاں لقمہ دینا ضروری تھا مقتدی تو وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں لقمہ دے رہے ہیں, لیکن یہ لینے کی چونکہ اس میں اہلیت نہیں ہے تو نماز میں اگر فساد پایا گیا تو وہ دور نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ امامت نہ کرے, لیکن اگر یہ امامت کرتا ہے اور پیچھے سننے والے باقاعدہ افراد موجود ہیں تو یہ سامعین کی امامت کر سکتا ہے. البتہ گونگے کے لیے حکم یہ ہے کہ گونگا جو بولنے پہ قدرت نہیں رکھتا تو وہ قرآن پاک پڑھنے والے قاری افراد کی وہ امامت نہیں کر سکتا. صحیح. اس حوالے سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بالخصوص بہرا ہے اس کی امامت کا کیا حکم ہے. یعنی مفتی صاحب نے فرما دیا کہ بہتر ہے کہ نہ کرے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں بیان کی گئیں لقمہ دینے اور لینے کے حوالے سے جو ظاہر ہے وہ کیسے لے گا, تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ کریں. جی ہم اگلی کال لیں گے. ہمارے خصوصی اسلام میں سوال کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ. نیت کرنے کے بعد احرام کے لیے زبان سے ایک بار لبیک کہنا ضروری ہے. ڈیف کے لیے کیا حکم ہے ارشاد فرما دیجئے, جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ. جی مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ احرام باندھ لیا اب لبیک کہنا ضروری ہے, کیا حکم ہوگا؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ گونگا جو ہو وہ اپنے لبوں کو جنبش دے کہ تاکہ اس کے جو لب ہیں وہ محسوس ہو کے کچھ پڑھ رہے ہیں, تو جنبش کی لینے سے ہی اس کا جو لبیک کہنا لازم ہے وہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا بات. جی اگلی کال لیں گے. بات یہ ہے کہ ایک معذور آدمی ہے, وہ نہ تو وضو کر سکتا ہے اور اگر اس کو وضو کرنے کا کہا جائے تو اس سے صحیح وضو بھی نہیں ہوتا, صحیح مکمل وضو کے فراز نہیں ہوتے, تو اگر وہ نماز پڑھے تو کس طرح پڑھے؟ جی انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے, معذور ہے اور وضو پر قدرت اس کو صحیح طرح حاصل نہیں ہے, اس کا وضو مان لیں گے جس طرح بھی کرے؟ معذور اگر واقعی ایسا ہو کہ اس کو وضو کے اوپر قدرت نہیں ہے, یعنی پاس کہیں پانی نہیں ہے اور وہ پاؤں سے بھی نہیں چل سکتا, تو کچھ اور بھی اس کا وضو کروانے والا نہیں ہے, تو اس صورت میں تو تیمم کا حکم ہو سکتا اگر تیمم بھی اویلیبل ہو. ورنہ یہ ہے کہ اگر معذور دوسرے اعتبار سے ہے کہ وہ وضو کا پانی اس کو مل تو رہا ہے لیکن اس کو کرنا نقصان دہ ہے, تو پھر وہ اس کے احکام ہوں گے کہ وہ کوئی سی گرم پانی سے, نارمل پانی سے, کس پانی سے بھی جو کر سکتا ہے وہ کرے گا. تو سوال میں کچھ واضح نہیں ہے کہ معذور کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاتھ پیر اس انداز میں ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے لیے منہ دھونا یا ہاتھوں کو دھونا یا پاؤں کو دھونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اچھا ہر چیز موجود ہے, پانی بھی ہے, سب کچھ ہے. جی جی اچھا, یہ معذور اس معنی میں آپ فرما رہے ہیں. جی اس میں یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ اپنے ہاتھ کو نل کے نیچے سے لے جائے, اتنا حصہ دھو لے, اور یا جتنا پانی اس کے ہاتھ میں آتا ہے کہ وہ اپنا عضو جو ہے اس سے دھل سکتا ہے اس کا پورے کا پورا تو وہ دھو لے, اور جو ہاتھ ٹیڑھا بھی ہو تو سر کے اوپر مسا تو آسانی ہے, اور جو پاؤں ہے یہ بھی نل کے نیچے اگر رکھ دے گا تو یہ بھی ادا ہو جائے گا فرض. تو یہ جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرے, اور جتنا نہیں کر سکتا تو یہ ممکن ہے کہ وہ نل کے نیچے سے اپنا ہاتھ یا جو بھی عضو لے کر جانا ہے تو یہ تو تقریباً آسان ہی ہوگا, تو یہ اس کے لیے اس کو یہ اہتمام کرنا پڑے گا. اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب کہ اگر اس طرح کا معذور ہے تو وہ اولاً خود فیصلہ نہ کرے, وہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, اپنے ساتھ کسی کو لے کر آ جائے تاکہ اس کی پوری کنڈیشن دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, اور یہ واقعی بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں شریعت نے کسی کو رعایت دی ہے. یہ باقاعدہ پوری کی پوری ہر ایک کی صورتحال دیکھ کر ہی فیصلہ ہوتا ہے. اس پروگرام میں اگر کوئی ملتا جلتا بھی ہو وہ بھی اس کے اوپر قیاس نہ کرے, اپنی پوری کی پوری صورتحال بیان کرے تاکہ اس کے مطابق اس کو پھر شرعی حکم بیان کیا جائے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے ہم.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جس طرح عمومی اسلامی بھائیوں کو نماز میں 3 چھوٹی آیت اور 1 بڑی آیت کا پڑھنا فرض ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اسی طرح آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو خصوصی اسلامی بھائی ہوگے یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کیا ان پر بھی آیت پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ جی کیا فرمائیں گے آپ سے؟ نماز کے اندر بھی ان کا وہی معاملہ ہوگا کہ جتنی مقدار قرآن پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے اتنی مقدار یہ کھڑے رہیں گے، قیام کریں گے. تو جیسے سورہ فاتحہ جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر یہ سورہ فاتحہ کے لیے قیام کریں، اور جتنی دیر میں 3 چھوٹی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں تو اتنی دیر مزید قیام کریں. تو اس طرح یہ وہ افراد کے جو قرآن یعنی بولنے پہ قدرت نہیں رکھتے تو ان پہ چونکہ تلفظ لازم نہیں ہے تو اتنی دیر کا قیام ان کے اوپر ضروری ہوگا جتنی دیر میں سورہ فاتحہ اور 3 چھوٹی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو اسی طرح یہ رکوع سجود جو معاملات آتے جائیں گے تو رکوع میں 3 تسبیحات، 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار، سجدے میں 3 سبحان ربی العظیم، ایسی سجدے میں 3 مرتبہ جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے تو اتنی مقدار کو یہ کرتا رہے. التحیات میں جتنی دیر التحیات تکمیل ہوتی ہے اس کی اتنی دیر التحیات قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے، قاعدہ اخیرہ کا جب مرحلہ آئے گا تو وہاں پر درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، دعا بھی پڑھی جاتی ہے. تو جتنا ٹائم ڈیوریشن ہے، چونکہ قدرت یہ پڑھنے پہ اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن جو افعال ایک صحیح سالم آدمی بجا لاتا ہے فرائض کے اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے، سنت اور مستحبات کے اعتبار سے، تو یہ بھی اپنی نماز میں اس فرائض مقدار، واجبات، سنت اور مستحبات کی مقدار کو پورا کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل بھی نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات کی تکمیل کے لیے کفایت کرے گا. اچھا، اب مثال کے طور پہ ہمارا جو موضوع ہے گونگے بہرے کے شرعی احکام کے حوالے سے، ہمارے معاشرے میں لوگ قسم بھی کھاتے رہتے ہیں. اب زید نے قسم کھائی، مثلا میں نے قسم کھائی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اب میرے سامنے گونگا ہے یا بہرا ہے، اس سے میں گفتگو کر لیتا ہوں، تو کیا اب قسم ٹوٹے گی اس سے؟ بالکل. اگر بہرا شخص اگرچہ میری بات کو سنے گا نہیں، صحیح، ایسے ہی جو پیدائشی جو گونگا ہوتا ہے وہ پیدائشی گونگا ہونا اس کا بہرے پن کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. تو اگر کوئی پیدائشی بہرا اور پیدائشی گونگا ہے، اگر میں اس سے اشاروں میں بھی بات کروں گا یا اشاروں کے علاوہ میں اپنے نارمل بھی گفتگو کروں گا تو کلام کرنا پایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں فلاں شخص سے، چاہے وہ گونگا بہرا ہی ہو، یا میں کسی بھی شخص سے بات نہیں کروں گا، آج کسی سے بات نہیں کروں گا، یا فلاں سے آج بات نہیں کروں گا، تو یہ اس نے قسم اگر کھائی ہے تو قسم کھانے کی صورت میں اگر یہ اس گونگے بہرے شخص سے بات کر لیتا ہے، گفتگو کر لیتا ہے تو کلام پایا جائے گا. جب کلام پایا جائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور قسم ٹوٹنے کی صورت میں اس کا کفارہ وہ ادا کرنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین اندازہ لگائیے کہ وہی بات ہے کہ علم دین کی کس قدر ضرورت ہے، شریعت کے احکام سیکھنے کے حوالے سے کتنی حاجت ہے اور بے خبری کتنی ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پر سیکھنا فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، لازم ہیں، لیکن توجہ نہیں ہے اور زندگی کا انمول وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمیں سکھا رہی. یہ سلسلہ آپ دیکھیں کتنا اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ ہو سکتا ہے مزید چند ہفتے یہ چلے گا، کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں اس کی باقی ہیں. اس سلسلے میں ہم آخری کال شامل کریں گے. میرا دارالاسلام میں یہ سوال ہے کہ جناب جو گاڑیاں رکھی ہیں رینٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کیا اس کی سال کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ رینٹ پر لی جانے والی جو اشیاء ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب وہ چاہے رینٹ پہ لی جانے والی رینٹ کار ہے، اگر کسی نے کاریں رکھی ہوئی ہیں وہ رینٹ پہ دیتے ہیں. اب بظاہر دیکھا جائے تو ایک کار 15 لاکھ کی ہے، کوئی 10 لاکھ کی ہے، کوئی 8 لاکھ کی ہے، تو یوں یہ لکھ پتی بھی ہے. صحیح. لیکن اس نے جو کاریں خریدی ہیں وہ کرائے پر دینے کے لیے خریدی ہیں. کرائے پر دینے کے حوالے سے جو بھی کار کا ویسے ہی جو بھی ساز و سامان ہوتا ہے، ڈیکوریشن کا سامان ہوتا ہے، تو یہ رینٹ پہ دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں پر فقہاء کرام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ کرائے پر جو چیزیں لی جاتی ہیں، یعنی جو چیزیں دینے کے لیے آدمی رکھتا ہے اور کرائے پر دیا کرتا ہے چیزیں اپنی، تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر یہی چیزیں کوئی تجارت کی نیت سے خریدے، جیسے شو رومز میں کاریں رکھی ہوتی ہیں وہ بیچنے کے لیے ہوتی ہیں، تو ان پر تو زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ مال تجارت کے ضمن میں آ جاتی ہیں. اور یہ جو کرائے پر لی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ کرائے پر دینے اور یوں اپنا گزر اوقات
کے لیے آدمی کرائے پر چیزیں دیا کرتا ہے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی اور موضوع بڑا زبردست تھا۔ یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ ہفتے بھی اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مفتی انس صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے، یہی دعائیں ہمارے مفتی جمیل صاحب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔